مختار انصاری کو کھانے میں زہر دیا گیا تھا، اہل خانہ۔ اکھلیش یادو یوگی حکومت پر ناراض، کانگریس کو 1800 کروڑ روپے کا ٹیکس نوٹس۔ کیجریوال کی گرفتاری اور سیاسی صورتحال پر اقوام متحدہ کو تشویش۔ سرکاری عہدوں پر خواتین کی تقرری سے ملک کی تقدیر بدلے گی، راہل گاندھی۔ امیر طالبان کا خواتین کو سر عام سنگسار اور کوڑے مارنے کا اعلان۔ شام ایئرپورٹ کے نزدیک اسرائیل کے فضائی حملوں میں 42 افراد جاں بحق۔ غزہ کے شفا اسپتال میں 200 افراد کو شہید اور 1000 کو گرفتار کیا گیا۔ اسرائیلی ڈرون حملے میں لبنانی حزب اللہ کا ایک مجاہد جاں بحق۔ غزہ میں امن فوج کا قیام، پینٹاگون کی تجویز زیر غور۔ روس کا جنگی طیارہ سمندر میں گر کر تباہ۔ اسماعیل ہنیہ کی قیادت میں حماس کے وفد کی ایرانی اسپیکر سے ملاقات۔ اخبار لکھتا ہے 6 فٹ کے بلند قامت مختار انصاری ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، گینگ سٹر، رابن ہوڈ اور مجاہدین آزادی کی نسل۔ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ خاندان ملک پر جان نشاور کرنے کا جذبہ رکھتا تھا۔ ان کے دادا کا نام بھی مختار انصاری تھا اور وہ ایک وقت کانگریس کے صدر بھی رہ چکے ہیں، جبکہ ان کے نانا شہید بریگیڈیئر عثمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کے نانا کو محمد علی جناح نے پاکستان میں فیلڈ مارشل بنا دینے کی پیشکش کی تھی، لیکن دھرتی کے اس لال نے اپنے مادر وطن کو نہیں چھوڑا اور دیش کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان نشاور کر دی۔ دیش کے لیے جان لڑا دینے کا جذبہ مختار انصاری کے خون میں تھا۔ ملک کا گودی میڈیا ان کی پہچان خاک کیسی ہی پیش کرے، لیکن خود اپنے ضلع اور شہر میں مختار انصاری کی پہچان عوام کی نظر میں ایک گینگ سٹر سے کہیں زیادہ رابن ہوڈ کی تھی۔ مئو اور غازی پور میں ایسی کئی کہانیاں بکھری ہوئی ہیں جو مختار انصاری کی رابن ہوڈ کی امیج کو بیان کرتی ہیں۔ وہ غریبوں کے ہمدرد، مظلوموں کے مددگار اور کمزوروں کے حامی تھے۔ عوام میں ان کی مقبولیت زبردست تھی اور اسی مقبولیت کا نتیجہ تھا کہ عوام نے انہیں بار بار بلکہ 5 بار منتخب کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پولیس کی تحویل میں کوئی بھی موت پولیس اور حکومت پر سوال کھڑی کرتی ہے، لیکن جب یہ موت ایسے شخص کی ہو جس نے عدالت میں یہ بیان دیا ہو کہ جیل میں اسے قتل کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے، تب تو سسٹم پر اٹھنے والے سوالات کہیں زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں۔ مختار انصاری نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ انہیں شک ہے کہ انہیں دھیما زہر دیا جا رہا ہے اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے خطرہ ظاہر کیا تھا کہ کبھی بھی ان کا قتل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا جیل میں 2 بار انہیں کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا، جو بائیڈن۔ امریکہ کے ساتھ جو بائیڈن نے جمعے کے روز وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک خط بھیجا ہے جس میں عالمی اور علاقائی چیلنج سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا رہنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ 30 اپریل تک رجسٹریشن نہ کرانے پر جرمانہ ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ و محصولات محمد اورنگزیب نے کہا کہ رواں مالی سال کے اختتام تک ہم IMF سے نیا اسٹاف لیول معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ غزہ میں قتل عام جاری، لبنان اور شام پر بھی خوفناک بمباری، درجنوں شہید۔ دنیا بھر سے جنگ بندی مطالبات کے باوجود اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ میں قتل عام جاری ہے۔ مسجد اور گھروں پر بمباری کے دوران مزید 71 فلسطینی شہید اور 112 افراد زخمی ہو گئے۔ دبئی رمضان مبارک میں 90 خواتین سمیت 202 بھکاری گرفتار۔ دبئی پولیس نے 202 بھکاریوں کو گرفتار کیا جن میں سے زیادہ تر کے پاس وزٹ ویزا تھا۔ رپورٹس کے مطابق یہ کارروائی رمضان مبارک میں بھیک مانگنے کے خلاف مہم کا حصہ ہے جس کے تحت 112 مرد اور 90 خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں عام انتخابات سے قبل اپوزیشن نے آج دہلی میں جمہوریت بچاؤ ایک بڑی ریلی کی جس میں اپوزیشن کے سبھی بڑے لیڈروں نے شرکت کی اور مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ دہلی کے رام لیلا میدان پر منعقدہ انڈیا اتحاد کی میگا ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ بی جے پی، وزیر اعظم مودی اور ملک کے چند ارب پتی مل کر میچ فکسنگ کر رہے ہیں تاکہ اقتدار پر قبضہ کر کے ملک کے آئین کو تبدیل کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ لوک سبھا کا یہ الیکشن ووٹ والا الیکشن نہیں ہے بلکہ ہندوستان اور آئین کی حفاظت والا الیکشن ہے جس کے لیے عوام کو پورا دم لگا کر ووٹ دینا ہوگا اور ملک کی آئین اور ملک کی حفاظت کرنی ہوگی اور ملک کے آئین اور ملک کی حفاظت کرنی ہوگی۔ آئین اور ہندوستان پر لاحق خطرے کی نشاندہی کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ کیجریوال کو
سورین کو یہ پوری کی پوری میچ فکسنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ صرف نریندر مودی نہیں بلکہ ان کے ساتھ 3-4 ارب پتی مل کر رہے ہیں۔ یہ میچ فکسنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہندوستان کا آئین جس نے اس ملک کے غریب لوگوں کو مستقبل دیا، خواب دیکھنے کا حق دیا، اس آئین کو عوام سے چھیننے کے لیے میچ فکسنگ کی جا رہی ہے۔ این سی پی صدر شرد پوار نے کہا کہ اس حکومت نے اپوزیشن کے لیڈران کو جیل بھیجا۔ حکومت کا یہ ایکشن ملک کے آئین پر حملہ ہے، یہ جمہوریت پر حملہ ہے۔ بابا صاحب امبیڈکر نے جو آئین ہمیں دیا ہے اس کے مطابق جب آئین اور جمہوریت پر حملہ ہو تو ہر شہری کی ذمہ داری اسے بچانے کی ہوتی ہے۔ اس تاریخی میدان میں آج سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے کہا کہ اس تاریخی میدان میں آج جو ہم لوگ سب مل کر کھڑے ہوئے ہیں تو یہ اعلان ہونے والا ہے کہ حکمراں جو دہلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اب زیادہ دن رکنے والے نہیں ہیں۔ آج ہم لوگ دہلی میں آئے ہیں، سنا ہے دہلی والے دہلی سے باہر گئے ہیں، جو دہلی سے باہر گئے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جانے والے ہیں۔ برطانیہ، عراق، اردن اور مراکش کے ہزاروں افراد نے ایک بار پھر سڑکوں پر نکل کر فلسطین کی حمایت میں مظاہرے کیے ہیں۔ برطانیہ میں فلسطین کے ہزاروں حامیوں نے مسلسل 24ویں ہفتے لندن کی سڑکوں پر مظاہرہ کیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں فلسطین کے ہزاروں حامیوں نے مسلسل 24ویں ہفتے لندن کی سڑکوں پر نکل کر غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کی مذمت کی اور فلسطینیوں سے اپنی ہمدردی و یکجہتی کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اور پلے کارڈ لے رکھے تھے جن پر انصاف پسندی کے حق میں، صہیونی نسل پرستی کے خاتمے، جنگ فوری طور پر بند کیے جانے کی ضرورت جیسے نعرے لکھے ہوئے تھے۔ مظاہرین نے لندن کے بڑے چوک پر اجتماع کیا جو وزارت عظمیٰ کی عمارت کے قریب واقع ہے، اور پھر برطانیہ کے سیاسی اداروں کی جانب مارچ کیا۔ مظاہرین نے برطانیہ کی حکومت کے شدید دباؤ اور بندشوں کے باوجود تاکید کی کہ فلسطینیوں کے خلاف جب تک صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری رہے گا، اس قسم کے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ادھر سینکڑوں کی تعداد میں عراقیوں نے بھی غزہ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور وحشیانہ صہیونی جرائم کی مذمت میں ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات بغداد کے التحریر چوک پر اجتماع کیا۔ عراقی مظاہرین نے غزہ کے عوام سے یکجہتی اور غاصب صہیونی حکومت کے لیے امریکی حمایت سے نفرت و بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ عراقی مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اٹھا رکھے تھے جن پر امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی حمایت اور صہیونی غاصبوں کے مقابلے میں عرب حکمرانوں کی لا تعلقی کی مذمت میں نعرے لکھے ہوئے تھے۔ اردن کے ہزاروں فلسطینی حامیوں نے بھی فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونی جرائم کی مذمت کی اور عمان میں صہیونی سفارت خانے کے سامنے اجتماع کیا۔ مراکش میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کیا۔ مراکش کے دارالحکومت رباط میں بھی کئی ہزار لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں فلسطین کی حمایت میں بینر اور پلے کارڈ اٹھا کر فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا اور غاصب صہیونی حکومت کے مظالم کی مذمت کی۔ اسی طرح کے عوامی مظاہرے کئی عرب ملکوں من جملہ مصر میں بھی ہوئے ہیں۔